اور ہم جو بکرے کا عمل کرتے ہیں یا گائے کا عمل کرتے ہیں تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کہاں سے ثابت ہے، آپ کیسے کرتے ہو؟ تو بھائی آپ نے کبھی ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ یہ جو آپ آپریشن کرتے ہو یہ آپریشن کہاں سے ثابت ہے؟ بس معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹر کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے، وہ جو علم حاصل اس نے کیا ہے اس علم کی بنیاد پر وہ اپنا ایک پریکٹیکل کرتا ہے، اور اس کا علم اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس شخص کی بیماری اس جگہ پہ آپ آپریٹ کر کے اس کے اندر سے یہ چیز نکال دیں گے، گردے میں پتھری ہے، گردے کی آپ آپریشن کریں گے، پتھری نکال دیں گے تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جسم کے اندر کئی حصے میں کوئی دانہ ہے، کوئی جراثیم ہے، اس جراثیم کو آپ نکال دو گے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح حاملوں کے ہاں یہ آپریٹ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سارے عمل ختم ہوتے ہیں، اور یہ ایک مجرب عمل ہے۔ بس یہ مجرب عمل جو ہمارا ہے یہ بھی احادیث کے مطابق ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر لیتا ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کی شفا 3 چیزوں میں رکھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 چیزیں بھی ہمیں بتلائی ہیں۔ نمبر 1 دعا، نمبر 2 دوا، نمبر 3 صدقہ۔ اب کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے آپ دعا کرو، خود بھی دعا کرو اپنے لیے، اور لوگوں سے، بزرگوں سے، مشائخ سے، علماء سے اپنے لیے دعا کرواؤ تو یہ اس سے بھی شفا ملتی ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری وجہ بتائی وہ یہ ہے کہ آپ دوا ہے، دعا تو ہو گیا، دوا سے مطلب کوئی بھی دوائی ہے، چاہے وہ حکیمی دوائی ہو، ہم تعویذ بناتے ہیں، تعویذ آپ نے پانی میں ڈال کے پی لیا، یا پانی کو آپ نے دم کر دیا، دم والے جو پانی آپ پی رہے ہو وہ دوا ہو گیا، کیونکہ عام پانی آپ تو ویسے استعمال کر رہے ہو لیکن جب اس پہ دم ہو جاتا ہے وہ دوا بن جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے وہ ہے صدقہ۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ یہ وہ عمل ہے کہ آپ کے اوپر آنے والی ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ یعنی جو شخص صدقہ کے اہتمام کرتا ہے تو صدقے کی برکت سے آنے والی جو پریشانی یا مصیبت یا بیماری وہ اس کے صدقہ دینے سے وہ نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تیسری چیز فرمائی ہے وہ یہ ہے جو شخص کثرت صدقے کا اہتمام کرتا ہے تو اس پر بھی بیماری نہیں آتی ہے۔ تو اب یہ تینوں چیزیں، اب ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری شفا کس میں ہے۔ آیا نمبر 1 دعا میں ہے، نمبر 2 دوا میں ہے، نمبر 3 صدقے میں ہے؟ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تینوں چیزوں پر عمل کریں۔ اب جب ہم عمل کرتے ہیں، ہمارا جو بکرے کا عمل یا گائے کا عمل ہوتا ہے اس کے اندر یہ تینوں چیزیں خود بخود جمع ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ نمبر 1 اس کے اوپر ہم قرآن کریم سے اور مختلف احادیث سے منقول شدہ دعائیں پڑھائیاں کرتے ہیں، جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو استخارے کے مطابق جتنی بھی پڑھائی ہوتی ہے ہم وہ پڑھائی کرتے ہیں۔ تو جو قرآن کی پڑھائی ہوتی ہے یہ بطور دعا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم اس میں ایک تعویذ بناتے ہیں، تعویذ بنانے کے بعد اس پر سارا جادو اثرات سب منتقل کر کے اس تعویذ کو ہم جانور کو کھلاتے ہیں تو دوا کھلائی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے نمبر 2 دوا بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر ہم مریض کو کہتے ہیں آپ تو ویسے بھی اپنے بیماری کے لیے، اپنے علاج کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ صدقے کی نیت بھی کر لیں تو آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ 3 چیزیں شامل ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے شفا ان 3 چیزوں میں رکھی ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں ہو گئی، آیا اس کی شفا دعا میں ہو تب بھی ملے گی، دوا میں ہو تب بھی ملے گی، اور صدقے میں ہو تب بھی ملے گی؟ تو یہ ہمارا عمل اس حدیث کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔